So today's topic of our lecture is 7 C's of communication. What is the 7 C's? So there are certain principles to apply in order to convey an effective oral or written messages. These principles provide guidelines regarding purpose, style, and receiver, etc. And it's called the 7 C's of communication. 7 C's of communication क्या है? हमारे साथ कुछ principles है जो guidelines है जो हमारे जो communication है उसको effective बना देता है कि जिसके थ्रू हम effective communication या effectively messages जो है वो convey कर सकते हैं, वो चाहे written में हो या oral communication में हो. Okay, so here comes the first C, that is clarity. Clarity means communicating the exact messages on the first reading. It makes the reader's job easy to understand, saves time, money and effort. Clarity means کہ اگر آپ نے کچھ لکھا ہے, ٹھیک ہے, being a writer you write something and there is a person کہ جو ریڈر ہیں. اب جو ریڈر ہے جیسے ہی وہ فرسٹ ریڈنگ میں اس کو ریڈ کرتا ہے, اٹس ایزی فار ہیم اور ہر ٹو انڈرسٹینڈ دا میسیج, ٹھیک ہے. سو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس سے ریڈر کا جو جاب ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, بیکاز یور میسیج از کلیئر. And the other is کہ it helps in saving the time, money and effort of the reader as well, ٹھیک ہے. Now the question comes کہ how can we make it the part of our communication. So clarity comes in a message through use short, easy and familiar words. آپ نے ایسے الفاظ استعمال کرنے ہیں کہ جو شارٹ ہوں, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوں, اینڈ فیملیئر مینس جس کو مطلب انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کسی کو یہ نہ ہو کہ مطلب ہر ایک لفظ کے لیے جو ہے اس کو ڈکشنری کھولنا پڑے اور اس میں جو ہے وہ دیکھنے پڑے کہ مطلب واٹ از دا میننگ آف دس ورڈ, ٹھیک ہے. اوائڈ نیڈلیس جارگن. جارگنس ہمارے ساتھ کون سے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ہم موسٹلی ہم انفارملی یوز کرتے ہیں اور جو شارٹ فارمز ہوتے ہیں, یا فار ایگزامپل لیٹس سے گونا, ٹھیک ہے. اب گونا جو ہے اٹس جارگن فارم آف گوئنگ ٹو, ٹھیک ہے. اب گوئنگ میں بھی دیر آر سم پیپل کہ مطلب اس کو گونا کا پتہ بھی نہ ہو, اینڈ دا ادر از کہ مطلب گوئنگ ٹو, سو اٹس دا ورڈ کہ مطلب فیملیئر ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دا ادر از اوائڈ کلیشز. جو اور فریزز ہیں ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ, بیکاز اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی آپ کو پتہ ہو لیکن دوسرا بندے کو اس کے بارے میں بالکل اس کا ABC بھی جو ہے پتہ نہ ہو, تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں جو ہے پھر کیا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, اینڈ دین آپ کا میسیج کلیئر نہیں ہوتا. جب آپ یہ چیزیں اوائڈ کرتے ہوں اور شارٹ اور فیملیئر ورڈز یوز کرتے ہوں تو آپ کا میسیج آٹومیٹیکلی کلیئر ہو جاتا ہے. Here comes the second C, that is conciseness. Conciseness means saying fewest possible words without sacrificing the other C qualities. A concise message saves time, money and effort of both parties. اب concise message کون سا میسیج ہوتے ہیں کہ جس میں جتنا ہو سکتا ہے آپ نے اس میسیج کو شارٹ رکھنا ہے, ٹھیک ہے, کمپیکٹ رکھنا ہے, جس میں لیکن شارٹ اس طرح سے نہیں رکھنا کہ جس سے آپ کی کلیئرٹی جو ہے, آپ کی جو کمپلیٹنس ہے, وہ ساری چیزیں سیکریفائز ہو جائیں. آپ نے دوسری چیز کی قربانی نہیں دینی کہ وہ ایک افیکٹ ہو جائے لیکن آپ کا میسیج جو ہے وہ شارٹ ہو جائے. نو, آپ نے اس کو اس طرح سے طریقے سے کنسائز رکھنا ہے کہ وہ چیزیں بھی, باقی چیز جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود رہیں. چیز موجود رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب دیر شوڈ بی دا پارٹ آف یور میسیج, کہ جس سے آپ کا میسیج جو ہے وہ افیکٹو وے میں کمیونیکیٹ ہو سکے. اینڈ کنسائزنس کمز ان اے میسیج تھرو انکلوڈ اونلی ریلیونٹ مٹیریل. آپ نے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی, بٹ ڈائریکٹلی جو ہے آپ نے اپنے پوائنٹ پر آنا ہے, ٹھیک ہے. میک نیگیٹو پازیٹیو. ڈو ٹرائی ٹو بی پازیٹیو ان یور میسیج. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کو بھی انرجی مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اوائڈ نیڈلیس ریپیٹیشن. ریپیٹیشن کو بالکل اوائڈ کرنا ہے. ایک بار آپ نے بات کہی سو دیٹس آل, ٹھیک ہے. ڈو ٹرائی ٹو میک اٹ کوہیرنٹ اینڈ کنسائز. Okay, then here comes the third C, that is completeness. جس طرح ہمارے ساتھ یہ completeness پورا, ٹھیک ہے. So communication is complete when it contains all facts the reader needs. It brings the desired results without the expense of added messages. Can also build goodwill. اوکے, کمپلیٹنس کیا ہے کہ ریڈرس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے, جو انفارمیشن اس کو چاہیے ہوتا ہے, جو فیکٹس اینڈ فگر اس کو چاہیے, آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کی ہیں. اینڈ اٹ برنگز دا ڈیزائرڈ ریزلٹس وداؤٹ دا ایکسپینس آف ایڈیڈ میسیجز. مین آپ نے ایکسٹرا کوئی چیز جو ہے اس میں نہیں ڈالنی. اینڈ دا فیکٹ اس کیا, جو چیزیں اس کو ریکوائر ہے, جو ریڈر کی ڈیمانڈ ہے, آپ نے وہی چیزیں جو ہے اس کی اپنے کمیونیکیشن کا, اپنے میسیج کا آپ نے حصہ بنایا ہوا ہے. سو دین یور میسیج بیکم کمپلیٹ. اور اس سے گڈ ول کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل جو کلائنٹس کی جو ڈیمانڈ ہے
آپ نے یا ریڈرس کی جو ڈیمانڈ ہے آپ نے وہ چیز جو ہے اپنی کمیونیکیشن اپنی میسج میں جو ہے وہ انکلوڈ کی ہے، سو آٹومیٹیکلی اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا اس کے مائنڈ میں آپ کے جو ایک امیج ہے وہ ایک اچھا یا پازیٹیو جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ دین اٹ کمز ان اے میسج تھرو پرووائڈ آل نیسیسری انفارمیشن، جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے اسی چیزوں کو جو ہے آپ شامل کر لیں. اینڈ آنسر آل کویشچنز، جو کویشچن آپ سے کی گئی ہیں ڈو ٹرائی ٹو آنسر دیٹ. So here come the 4C, that is consideration. It means preparing a message with the receiver in mind. آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے میسج لکھنا ہے تو اپنے ریسیور کو جو ریڈر ہیں آپ نے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یا مطلب ریڈر ہو سکتا ہے، لسنر ہو سکتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مطلب اس کے لیول کے مطابق آپ نے چلنا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس کون سے لیول کے ہیں، از اٹ آف اسکول لیول، اسکول میں ہے سو پرائمری کے ہیں، مڈل کے ہیں، ہائی اسکول کے ہیں، یا مطلب ہمارے ساتھ کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں یا یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں، ٹھیک ہے. سو جس طرح اگر آپ نے اس کے لیول کو جو ہے اپنے مائنڈ میں رکھا ہوا ہے، سو دین یور میسج بیکم کنسیڈریبل ایز ویل ان اے سینس کہ مطلب بیکاز جو ریسیور ہیں وہ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. ٹرائی ٹو پٹ یور سیلف ان ہز پلیس. The sender is aware of the receiver's desire, problems, circumstances, emotion and reaction, and this is called you attitude. You attitude means کہ آپ نے آئی کے بارے میں نہیں سوچنا، میں کے بارے میں، ٹھیک ہے. بٹ یو ہیو ٹو پٹ یور سیلف آن دی پلیس آف دی ریڈر، ٹھیک ہے، یا جو آڈینس ہے یا جو ریسیور ہے اسی کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھنا ہے. اینڈ دین یو ہیو ٹو سے اور رائٹ سم تھنگ، ٹھیک ہے. اینڈ کنسیڈریشن کمز تھرو فوکس آن یو انسٹیڈ آف آئی اینڈ وی، ٹھیک ہے. اس کارڈ یو ایٹیٹیوڈ، آپ نے اپنے آپ کو یو کی جگہ پر ہی رکھنا ہے. شو بینیفٹ ٹو دا ریڈر، آپ نے جو بھی کرنا ہے، جو بھی میسج آپ نے کنوے کرنا ہے، اٹ شوڈ بی ان سچ اے وے کہ مطلب ریڈر کو اس میں اپنا فائدہ نظر آ جائے. ناٹ اونلی اباؤٹ می اور آئی. ایمفیسائز پازیٹیو پلیزنٹ فیکٹس، اگین کہ مطلب آپ نے ایسی چیزیں جو ہے اس میں ایمفیسائز کرنی ہے، اس پر اسٹریس دینا ہے کہ مطلب پازیٹیو چیزیں کہ جس سے جو یو ہیں اس کو کیا مل جائے، انرجی مل جائے. Then here comes the fifth C, that is correctness, the greatest quality of the message. ہمارے ساتھ کیا ہیں، everything in the letter should be correct. The appearance, information, grammar, spellings, punctuation and capitalization should be correct. کریکٹنیس کیا ہے کہ اسپیشلی ہمارے ساتھ جو ریٹن کمیونیکیشن ہے اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کی جو اسپیلنگ ہے، جو گرامر ہے، پنکچویشن ہے، ان ساری چیزوں پر آپ نے بالکل کمپرومائز نہیں کرنا. اٹ مسٹ بی کریکٹ. اینڈ اٹ کمز ان اے میسج تھرو یوز دا رائٹ لیول آف لینگویج. آپ نے لینگویج جو ہے وہ اس طرح کرنا ہے کہ مطلب لیول کو بھی آپ نے ریڈر کا جو ہے اسی کے لیول کے مطابق لکھنا ہے. اینڈ یہ ساری جو چیزیں ہیں اسپیلنگ، گرامر، اس چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اینڈ چیک دا ایکوریسی آف فیکٹس، فگرس اینڈ ورڈس. Then here comes the sixth C, that is courtesy. Where courtesy reign, everyone gains. And courtesy show respect, love, politeness for the readers and clients. A letter written in a courteous way seems to be smiling. اب ہمارے ساتھ courtesy ہے کیا کہ جب آپ رسپیکٹ شو کرتے ہوں، لو شو کرتے ہیں، اینڈ پولائٹنس شو کرتے ہوں ریڈرس کو، ٹھیک ہے. اینڈ لیٹر ہمارے ساتھ جب کرٹیس وے میں آپ اس کو لکھتے ہوں سو اٹ سیمس ٹو بی اسمائلنگ. آل دو ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف ایک کاغذ پر لکھی ہوئی الفاظ ہیں، لیکن اٹ ہمارے ساتھ اٹ ڈو کنویز اے میسج کہ جب پولائٹ وے میں ہو تو بھی، اینڈ جب آپ جو ہے روڈ وے میں بات کر رہے ہوں، نو میٹر اگر وہ ریٹن میں بھی ہو لیکن وہاں پر بھی آپ کا جو لہجہ ہے، جو اسٹائل آف کمیونیکیشن ہے وہ وہاں پر نظر آ جاتا ہے، یا مطلب جو ریڈر ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ مطلب وہ کس انٹینشن سے جو ہے وہ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. سو ڈو ٹرائی ٹو بی پولائٹ اینڈ courteous, اوکے. اینڈ دا ادر از کہ مطلب فار ایگزامپل ہمارے ساتھ جو courteous ورڈز ہیں، پلیز، تھینکس، سوری، دیز آر دا ورڈز کے مطلب جو ہماری courtesy شو کرتے ہیں. اینڈ دین اٹ کمز ان اے میسج تھرو بی thoughtful اینڈ appreciative کہ ڈو تھنک بیفور وٹ یو رائٹ اور وٹ یو سے، ٹھیک ہے. مطلب اس سے پہلے ضرور سوچیں. اینڈ بی اپریشیٹیو کہ ٹرائی ٹو بی پازیٹیو کہ جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں اس کو اپریشیٹ کر لیں. اینڈ یوز ایکسپریشن دیٹ شو رسپیکٹ. دین ہیئر کم دا 7C, دیٹ از concreteness. سو ڈونٹ ٹیل دیم، شو دیم اکارڈنگ ٹو جارج ایم کوہان. مطلب کیا ہے کہ آپ نے صرف بتانا نہیں ہے بلکہ آپ نے کچھ شو بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. سو انفارمیٹیو رائٹنگ شو ایز ویل ایز ٹیلز. اینڈ اٹ مینس چوزنگ ورڈز دیٹ شو ڈیفینیٹلی وٹ یو مین. Concrete and specific information is not only more informative but also more convincing. Concreteness ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ
آپ نے صرف بتانا ہی نہیں ہے بلکہ شو بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. سو آپ کا جو میسج ہوتا ہے اٹ شوڈ بی ان سچ اے وے کہ جو انفارمیشن بھی دیں لیکن ساتھ میں وہ اتنا کنونسنگ ہو، ایسے الفاظ ایسا اسٹائل آپ نے اڈاپٹ کیا ہو کہ مطلب اٹ شوز سم تھنگ کہ یس دس مین از اے پریکٹیکل مین، اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ ورڈس کہ مطلب جو باتیں کرتا ہے دیٹس آل، ٹھیک ہے. سو میسج میں ہم کنکریٹنس کس طرح اس لا سکتے ہیں؟ چوز ویویج امیج بلڈنگ ورڈز. آف کورس ہمارے ساتھ ریڈنگ میں یا رائٹنگ میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارے الفاظ ہی ہوتے ہیں. سو ڈو ٹرائی کہ ایسے الفاظ یوز کرے کہ جو آپ جو ریڈرز کے مائنڈ میں جو امیج بنانا چاہتے ہو، جو خاکہ بنانا چاہتے ہو، وہ ایزیلی وہاں پر ڈیولپ ہو جائیں. اینڈ پرووائڈ سالڈ فگرس. یوز ورڈز دیٹ اپیل ٹو 5 سینسز. جب 5 سینسز کو اپیل کرتے ہیں سو دین آور میسج بیکم کنکریٹ. سو ہیئر کمز دا کنکلوژن آف ٹوڈیز لیکچر، دیٹ از کہ مطلب ہمارے ساتھ 7 C's آف کمیونیکیشن اگر ہم اس کو اپنے میسج کا حصہ بنا لیتے ہیں سو ہم افیکٹولی اپنے میسج کو کنوے کر سکتے ہیں. تھینک یو. کیپ گروئنگ اینڈ شائننگ.